السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ رواں ہفتے امریکہ میں صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں جمہوریت کے لیے ہونے والی دوسری سربراہی کانفرنس میں پاکستان سمیت 120 سے زیادہ ممالک کے رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کانفرنس میں بھارت کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق پاکستان کے 3 قریبی دوست ممالک چین، ترکی اور سعودی عرب کو مدعو نہیں کیا گیا، مگر دوسری جانب تائیوان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ گلوبل ڈیکلیریشن آف میئرز فار ڈیموکریسی کے عنوان سے ورچوئل کانفرنس امریکہ کے محکمہ خارجہ اور امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی USAID مشترکہ طور پر منعقد کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں جمہوری اقدار، شہروں اور مقامی حکومتوں کے کردار اور عالمی سطح پر جمہوریت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان کی طرف سے تاحال اس کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن اکتوبر تک مؤخر کرنے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے کر وفاقی حکومت، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے 8 اکتوبر کو الیکشن کرانے کے اعلامیہ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں عدالت سے اپیل کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 30 اپریل کو ہی پنجاب میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ افغان دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے باہر ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں عینی شاہدین اور ڈاکٹروں نے یہ اطلاع دی ہے، اور اٹلی میں قائم ایک بین الاقوامی انسانی تنظیم ایمرجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اس کے قریبی سرجیکل سینٹر میں زخمیوں کو لایا گیا ہے، اور کہا کہ زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے میں ایک سیکیورٹی چوکی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وزارت کے ملازمین دفاتر سے واپس جا رہے تھے۔ ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن طالبان حکام نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی دھماکے کی نوعیت کے بارے میں معلوم ہو سکا ہے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے اس مہلک بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ ہفتے رمضان المبارک کے مسلمان روزہ رکھنے کے بعد اس طرح کا پہلا حملہ ہوا ہے۔ خواتین سرگرم کارکنوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے اتوار کے روز افغان دارالحکومت کابل میں ایک احتجاجی ریلی منعقد کی۔ وہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ طالبان حکام ملک بھر میں لڑکیوں کے لیے اسکول اور یونیورسٹیاں کھولیں، تاہم طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے بزور قوت انہیں منتشر کر دیا۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ انتہا پسندی اور عسکریت پسندی سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑی عدالت پشاور ہائی کورٹ کی خاتون جج جسٹس مس مسرت ہلالی رواں ماہ کے اختتام پر اسی عدالت کی چیف جسٹس مقرر ہو رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس قیصر رشید رواں ماہ مارچ کی 30 اور سینئر ترین جج جسٹس روح اللہ ایک روز بعد 31 تاریخ کو ریٹائر ہوں گے۔ جسٹس روح اللہ 24 گھنٹوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس مسرت ہلالی اسی عہدے پر فائز ہوں گی۔ پشاور کے سینئر وکلاء نے
जस्टिस मसर्रत हिलाली के चीफ जस्टिस बनने को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि इससे बैरूनी दुनिया में पख्तूनों के तशख़्ख़ुस और रोशन ख्याली को उजागर करने में मदद मिलेगी। हतक इज़्ज़त के एक मामले में गुजरात की एक मकामी अदालत की जानिब से सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने और फिर उनकी रुकनियत को मनसूख किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, जबकि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम कर रही है। पीर को पार्लियामेंट में इस मामले पर काफ़ी हंगामा हुआ। लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की मेज़ पर कागज़ फेंके और नारे लगाए, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। मीडिया में इस पर बहस हो रही है कि क्या राहुल गांधी जेल चले जाएंगे या आला अदालत से फैसले पर रोक लगा दी जाएगी। इसका भी जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या इस फैसले का सन 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात और मुल्की सियासत पर कोई असर पड़ेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस वक्त कांग्रेस पार्टी को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उनका कहना है कि अगरचे मज़कूरा फैसले ने राहुल गांधी और कांग्रेस की सियासत को शदीद धचका पहुंचाया है, ताहम इससे कांग्रेस को सियासी फ़ायदा भी हो सकता है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुक्काम का कहना है कि इलाक़े में 1 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की जा रही है, जिसका आगाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी द इमार ग्रुप की तरफ से गुज़श्ता दिनों दारुल-हुकूमत श्रीनगर में 10 लाख मुरब्बा फुट पर फैले मेगा मॉल का संग बुनियाद रखने से हुआ। जम्मू कश्मीर के सरबराह इंतज़ामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस इलाक़े के लिए इसे एक तारीख़ी दिन करार दिया है और कहा है कि इमार ग्रुप को श्रीनगर और जम्मू में IT टावर तामीर करने के लिए भी अराज़ी अलॉट की गई है। बाद सियासी और अवामी हल्के हुकूमत की बैरूनी सरमायाकारी के लिए की जाने वाली कोशिशों को शब को शुबे की नज़र से देख रहे हैं। उनका कहना है कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक के बाद दूसरा कानून नाफिज करने और पहले से मौजूद कवानीन बिलखुसूस डोमिसाइल और अराज़ी से मुताल्लिक़ कवानीन में रद्द-बदल करने का मकसद मकामी आबादी को बेइख्तियार करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनियों से अपने यौमिया खिताब में मुल्क की दिफाई कोशिशों की हिमायत करने के लिए कहा है। इसी असना में रूस ने रूसी कस्बे कियोर्स्क में धमाके के लिए यूक्रेन के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार करार दिया है। इस हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान में कहा है कि रूस बेलारूस में टैक्टिकल जौहरी हथियार रखेगा, जिसके जवाब में नेटो की एक तर्जुमान खातून ओआना लोंगस्च्यू ने नेटो के अरकान की तरफ से जौहरी तैनाती के बयान को गुमराह कुन करार दिया और कहा कि रूस की जौहरी बयानबाजी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बेलारूस में टैक्टिकल जौहरी हथियारों को नस्ब करने के मंसूबे के ऐलान के जवाब में यूक्रेन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मामूली इजलास तलब किया है। यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि पुतिन का ये इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ है और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए नुकसानदेह है। रूस सलामती कौंसिल में वीटो रखने वाले 5 मुस्तकिल अरकान में से एक की हैसियत से किसी भी कार्रवाई को रोक सकता है। इस इक़दाम के पेश नज़र यूक्रेन ने कहा है कि वो दीगर 4 मुस्तकिल अरकान बरतानिया, चीन, फ्रांस और अमरीका से मौसर इक़दामात की तवक्को रखता है। उसका कहना था कि ये ममालिक जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से जहरियत के ख़तरात को रोकने की बुनियादी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अमरीका ने कहा कि वो पुतिन के ऐलान के मुज़मरात का जायज़ा लेगा। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने कहा कि अभी तक वाशिंगटन ने कोई ऐसी अलामात नहीं देखी हैं कि रूस यूक्रेन पर अपने हमले में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव ने कहा है कि रूस अमरीकी रहनुमाओं और उनके इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात के इम्कानात का तयन उस वक्त करेगा जब वह सूरत हाल समझने के काबिल होंगे।
انہوں نے کہا کہ جہاں تک موجودہ امریکی رہنماؤں اور ان کے اتحادیوں کا تعلق ہے، وہ اپنے ہی معاشروں کے نازک مسائل کو قربان کر رہے ہیں۔ جب وہ ہماری بات سننا اور سمجھنا چاہیں گے تو ہم ان کے ساتھ مزید تعلقات کے امکانات کا تعین کریں گے، لیکن ہم اس کا تعین خود اپنی شرائط پر کریں گے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز نے آج جنوبی کوریا کے ساتھ اس کے جنوبی جزیرے سے دور بین الاقوامی سمندر میں مشترکہ بحری مشقیں کیں، جبکہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ جنوبی کوریا کی بحریہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ یہ مشقیں امریکی اسٹریٹجک اثاثوں کو تعینات کر کے فوجی صلاحیت، خاص طور پر جوہری قوت، اپنے اتحادیوں پر حملوں کو روکنے کے لیے اور شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ نے رمضان میں ہی ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہ کو فون کیا اور دونوں رہنماؤں نے جلد ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بات چیت کے دوران چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کی روشنی میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرائے خارجہ نے رمضان کے مہینے میں ہی دو طرفہ مذاکرات پر بھی اتفاق کیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے فلسطینیوں سے متعلق اسرائیلی وزیر کے متنازع بیان کی مذمت کی ہے اور اس معاملے پر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو ایک مشترکہ خط لکھا ہے۔ خط میں امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ہدف بنانے والے بیانات اور اقدامات کا جواب دینے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ کونسل نے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کے ایک بیان کی مذمت کی ہے۔ گزشتہ ماہ اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر نے کہا تھا کہ تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے فلسطینی بطور قوم کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اس بیان پر عرب ممالک نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے متنازع عدالتی اصلاحات روکنے والے اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے، جس کے بعد ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوآف گالنٹ نے ایک بیان میں ملک میں عدالتی اصلاحات کو روکنے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے انہیں اتوار کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر دفاع کی برطرفی کی خبر کے بعد اسرائیل بھر میں ہزاروں شہری ملک کا پرچم اٹھائے احتجاج کے لیے رات گئے سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر بھی مظاہرین جمع ہوئے اور ایک موقع پر سیکیورٹی صورتحال بے قابو ہو گئی۔ حکومت سنبھالنے کے محض 3 ماہ بعد نیتن یاہو کی قوم پرست مذہبی اتحادی حکومت کو ملک میں عدالتی اصلاحات کی وجہ سے بحران کا سامنا ہے۔ 180 سے زیادہ روہنگیا مسلمان آج انڈونیشیا کے صوبے آچی پہنچے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ ان سینکڑوں تارکین وطن میں سے ہیں جو میانمار اور بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مایوس کن حالات سے کشتی کے ذریعے فرار ہو کر یہاں آئے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق مشرقی آچی ضلع میں پہنچنے والے کم از کم 175 روہنگیا پناہ گزینوں کو تلاش کر لیا گیا ہے، جبکہ 13 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کتنے جہازوں پر تھے۔ گزشتہ سال نومبر سے انڈونیشیا 918 روہنگیا رجسٹر کیے گئے ہیں جو اس کے مغرب ترین علاقے آچی پہنچے ہیں۔ پیر کی صوبہ البانیہ کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے بندوق کے حملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ مارا گیا۔ ملک کے وزیر اعظم نے میڈیا آؤٹ لیٹ پر حملے کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ 60 سالہ گارڈ تیرانہ میں ٹاپ چینل کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک بوتھ میں بیٹھا تھا جب وہ قریب سے گزرنے والی ایک SUV سے چلائی جانے والی گولی کی زد میں آ گیا۔ پولیس نے حملے کی کوئی ممکنہ وجہ بتائے بغیر کہا ہے کہ تفتیش جاری ہے۔ تیرانہ میں امریکی سفارت خانے نے فائرنگ کی مذمت کی ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔